علی گڑھ سے لے کر پنجاب یونیورسٹی اور دنیا کی پاکستان کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں یہ سائنسدان تو کوئی نہیں بناتی، ہاں یہ یونیورسٹیاں سیکولر بہت بناتی ہیں. ان کا یہی کام انگریز نے کہ ذمہ لگایا تھا وہ بڑی خوش اسلوبی سے طے کر رہی ہیں، لیکن یہ جو ظاہر کرتے تھے ہم سائنس پڑھانے کے لیے آئے، سائنس میں کچھ نہیں پڑھائی. الرحمن الرحیم. چند پاکستانی اور اینٹی اسلامک پروفیسرز اور چند اور لوگ وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا موجودہ دور کی ترقی، ٹیکنالوجی، ڈسکوری، سائنٹیفک اچیومنٹس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ فراڈ ہے جو تم سب بیان کرتے ہو کہ اسلام کا ایک گولڈن ایج تھا جب مسلمانوں کی بہت ترقی تھی، بڑی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوئیں، یہ سب تمہارا فراڈ ہے، ایسا جھوٹ ہے، سب کچھ نہیں ہوا. اگر اس کا انکار کیا جائے تو تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت کا انکار ہوگا، اور یقیناً یہ وہی انکار کریں گے جن میں تعصب ہے، جو باعث ہیں اس معاملے میں. ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کے سامنے کچھ سرچ پیپر اور تین چیزوں کا حوالہ دوں گا. فی الوقت آپ جائیں سوشل میڈیا پر، آپ سرچ پیپر پڑھیں، تھاؤزنڈس آف سرچ پیپر، ہزاروں کی تعداد سرچ پیپر مل جائے گی، ہزاروں کی تعداد میں انگریزوں کی ویڈیو مل جائے گی، بلکہ ایلان مسک نے بھی یہ بات کہی ہے اسلام کی گولڈن ایج کے بارے میں. Say like while Rome was falling, Islam was rising, and so you had like the sort of caliphate doing incredibly well while Rome was doing terribly, and that actually ended up being a source of preservation of knowledge and many scientific advancements. اسلام کا ایک گولڈن ایج تھا، ایک سنہری دور تھا، ایک بہت ہی مسلمانوں کا ایک ترقی یافتہ دور تھا جس میں مسلمانوں نے ہر طرح سے ترقی کی، علم کی، مال کی، دولت کی، اور اس دور کو کہا جاتا ہے اسلامک گولڈن ایج. اگر 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک، یہ 5 صدیاں ہیں. اب میں آپ کے سامنے مسلمانوں کے اچیومنٹس کیا ہیں 2 سرچ پیپر اور ایک کتاب کے حوالے سے بیان کروں گا. یہ میرے سامنے سرچ پیپر ہے AIP کا، بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، اور یہ تو ان کے اوپر قیامت ڈھانے کے برابر ہے جو کہ آج مسلمانوں کے سائنٹیفک کارناموں کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہے AIP کا ریسرچ پیپر، یعنی امریکن انسٹیٹیوٹ آف فزکس کا. دیکھیے گا وہ اس کا ہیڈنگ یوں دیتے ہیں، ہسٹوریکل انریچمنٹ آن دا اسکالرز آف جائنٹس، یعنی ایسے اسکالرز کہ جو انسانوں سے آگے تھے، ایسے انہوں نے اچیومنٹس کی. دیکھیے انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. The Islamic Golden Age refers to the period of culture, economics, scientific and literary development between the 8th and 13th centuries under the leadership of Abbasid Khalifa. عباسی خلیفہ مامون رشید کے اور خلفاء کے تحت ایک مسلمانوں کا اکنامک، معاشی، سائنسی اور پڑھا لکھا دور. Historian notes the scholar during the Islamic Golden Age preserved previous scholarship as well as advanced scientific knowledge. مسلمانوں نے پچھلے دور کے لوگوں کا علم بھی سنبھالا اور دنیا کو نیا سائنٹیفک علم بھی دیا. In a large part due to the culture confluence and occurred in the Abbasid. کیونکہ عباسی دور میں مسلمانوں کا ایک کلچر بن چکا تھا، سائنس و ثقافت اور ترقی، تو لہذا مسلم دنیا نے بہت کچھ لوگوں کو دیا. مسلم polymaths, physicians and other scholars made contribution to optics، آنکھوں کے بارے میں، موشنز کے بارے میں، بایولوجی کے بارے میں، اسٹرونومی کے بارے میں، حیاتیاتی علم، تاروں کا علم، آسمانی علم، اس بارے میں مسلمانوں نے بہت کنٹریبیوشن کیا، بہت کچھ دیا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے ذرا آگے، یہاں تک کہ جو آئزیک نیوٹن جس کے بارے میں بعد میں باتیں کرتا رہا، بعد میں جو کچھ آیا، اور وہ دنیا کو عربی سے لاطینی زبان کی طرف منتقل کر کے ہی لوگوں کو یہ سب کچھ ملا ہے جب یورپ کا سائنٹیفک ریولوشن کا دور آیا. اب اس کا پیراگراف نمبر 3 دیکھیے، ٹرانسلیشن موومنٹ. اس میں کیا ہوا کہ مسلمانوں نے کتابیں ٹرانسلیٹ کی، اور ہاؤس آف وزڈم دیکھیے، چوتھی سرخی دیکھیے، ٹو اکوموڈیٹ دا ٹرانسلیشن موومنٹ ٹو پرزرو اینڈ اسٹڈی اسکالرس ٹیکسٹ فرام ڈفرنٹ ٹرانسلیشنز
یہ مختلف زبانوں سے ترجمے کرنے کے لیے عباسی خلیفہ مامون رشید نے ایک بیت الحکمت قائم کیا، ہاؤس آف وزڈم قائم کیا، اور پھر اس کے اندر بہت طرح کی کتابیں تھیں. اور پھر دیکھیے آگے پیراگراف میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس دور میں پھر وہاں سے بہت کچھ آگے دنیا کو دیا گیا. سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ دیکھیے پیراگراف. Scholars from the House of Wisdom and the other groups throughout the Islamic world made many contributions. یہ جملہ ان کے لیے قیامت ہے. انہوں نے مسلم دنیا کے اسکالرز نے کنٹریبیوشن کیا ٹو سائنٹیفک نالج، سائنسی علم میں. اب آگے چلتے جائیے، پڑھتے جائیے، اور آپ دیکھیے گا کہ نیچے آ کر انہوں نے نیوٹن کے جو سیکنڈ لا، تھرڈ لا ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ ابن سینا کہ جو لا ہے اس سے انہوں نے بہت کچھ لیا ہے. اور بہت سارے سائنٹسٹ جو بعد کے جن کے نام انہوں نے یاد کیے ہوئے ہیں، نیوٹن وغیرہ، انہوں نے بھی بہت کچھ مسلم دنیا سے لیا ہے. یہ میرے سامنے دوسرا سرچ پیپر ہے. اس سرچ پیپر کے اندر مسلمانوں کی اسی اچیومنٹس کو بیان کیا گیا ہے. اور دیکھیے گا مسلم ور فور فرنٹ آف دا ڈسکوریز ان اپتھمولوجی، اسٹڈی آف ہیومن آئیز، آنکھوں کے بارے میں، اپتھمولوجی کے اندر، اناٹومی کے اندر جو کہ انسانی جسم کے ساخت کے بارے میں بحث ہوتی ہے، زیالوجی کے بارے میں جس کے اندر انسان کے جو انسان کی باڈی اس کا ورک کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. پیتھولوجی کے بارے میں، پیتھولوجی یہ ڈائگنوس کیا جاتا ہے، امراض کو تشخیص کی جاتی ہے، اس کا علم ہے. سرجری، کیمسٹری، اسی طرح بہت ساری ادویات سازی. اس کے اندر یہ اسلام کا یعنی کہ وہ دور ہے جس کو جو سنہری دور کہا جاتا ہے. اور پھر مسلم دنیا کی اچیومنٹ دکھاتے ہوئے عربک نمبرلز یعنی عربی گنتی انٹروڈیوس کروائی گئی. اور پھر اس کے اندر بہت سارے کچھ سائنٹسٹ کا ذکر کیا گیا. اور پھر کیونکہ قرآن نے انسانوں کی تصویریں بنانے سے منع کیا ہے، اس لیے مسلمانوں نے پھر قرآن پاک کی اور ریلیجیس چیزوں کی کیلیگرافی کی، اور اس کا بھی تذکرہ یہاں ملتا ہے. اور بلڈنگز کے اسٹرکچر پہ کام کیا. تیسرا اور آخری والا میرے سامنے یہ دا شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ کرسٹوفر لیسل کی. یہ اینڈرو یونیورسٹی سے پڑھا ہوا. اس نے اپنی اس کتاب کے اندر گولڈن ایج کا ایک باب باندھا ہے صفحہ نمبر 62 کے اوپر، اور اس کو تعارف کروایا ہے کہ یہ گولڈن ایج کب تک رہی. اب اس کا آپ صفحہ نمبر 64 دیکھیے. ڈیورنگ دس پیریڈ اسلامک لینڈ ور مور اوفن، یعنی جو اسلامک گولڈن ایج کا دور ہے، اس دور میں اسلامک جو زمین تھی بہت پھیلی کھلی ہوئی تھی. اس میں کلچر اور اس میں بہت شائستگی تھی جو کہ کسی اور دنیا کے کنگڈم کے اندر نہیں پائی جا سکتی تھی. اس سے بھی زیادہ رچ تھا، یہ سوفسٹیکیٹڈ اینڈ ریچر دین اینی کنگڈم ان دا ویسٹ. دنیا میں یورپ کے اندر جو بھی بادشاہ تھی اس سے کہیں بڑھ کر یہ شائستہ اور خوبصورت بادشاہ تھی اسلام کی. where there remained a suspension of learning that was the not considered religious essence. کیونکہ یورپ کے اندر پڑھنا کوئی مذہبی فریضہ سمجھا نہیں جاتا تھا. اب آگے دیکھیں. in the era's greatest literature, art, mathematics and astronomy was not found in Rome. یہ جو گریٹسٹ لٹریچر ہے اور آرٹ ہے اور ریاضی کے اصول ہیں اور جو فلکیات کے اصول ہیں، یہ نہ روم میں پائے جاتے تھے، نہ قسطنطنیہ میں پائے جاتے تھے، اس وقت تک فتح نہیں ہوتا، نہ پیرس میں پائے جاتے تھے، بٹ ان دمشق، بغداد اینڈ قرطبہ، بلکہ بغداد، دمشق اور قرطبہ میں پائے جاتے تھے. اسپین کا جو دارالخلافہ تھا مسلمانوں کا. اب بتائیں جب یورپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، مسلمان اس وقت اتنی ترقی پہ تھے. آگے چلیں. عباسی خلیفہ encouraged a great interest in the writing of ancient Greek word. گریک کا جو کام تھا، یونانی کو کام تھا، اس کو لکھنے میں اس کا بڑا انٹرسٹ تھا. پھر اس نے بیت الحکمت قائم کیا، ہاؤس آف وزڈم، وہاں پر مسلم دنیا کے اسکالرس کو جمع کیا گیا اینڈ اسٹڈیز ان کو پڑھایا گیا. بک آن میتھمیٹکس، میٹرولوجی، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، فلسفی، میڈیسن اینڈ ادر سبجیکٹس ور ٹرانسلیٹڈ انٹو عربک فرام the Hebrew, Greek and Persian and other languages, thereby preserving the ancient classic that were of the little or no interest to the barbarian in the West. جو کام یورپ نے، جس امور پر یورپ نے کوئی توجہ نہیں دی، وہ تو بلکہ ان کو تو پتہ ہے کس چیز کا نہیں تھا اس وقت، اس وقت باربیرین تھے وہ. اس دور میں مسلمانوں نے یہ سارے کام سر انجام دیے. اور آگے دیکھیے ذرا. In fact یہ حقیقت ہے. A number of these work are known to us today only through Arabic translations. یہ حقیقت ہے، ان میں سے بہت سارا کام ہمیں صرف عربی ترجموں کے ذریعے آج پتہ چلا ہے.
آگے چلیے اگلے پیراگراف کا حصہ دیکھیے. whether or not this true, یہ سچ ہو بھی سکتا نہیں ہو سکتا. پیپر واز کلیئرلی ان یوز ان مسلم لینڈس بائی دا 8th century. 8ویں صدی کے اندر مسلمانوں میں پرچہ استعمال ہوتا تھا, کاغذ استعمال ہوتا تھا. اینڈ دس سرو اونلی نوٹ to aid the rapid spread of idea and knowledge. ظاہر ہے کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ مسلمانوں میں بہت علم پھیل رہا تھا. They even had a book trade while many Europeans were still writing on animal skins and even bark. جب اس وقت مسلمان کاغذ پہ لکھتے تھے, ان کے پاس ایک تجارتی منڈی تھی کاغذ کی, جبکہ اس دور میں ابھی یورپین وہ جانوروں کی سکن پہ لکھا کرتے تھے, کھالوں پہ لکھا کرتے تھے, اور یہاں تک کہ چمڑوں پہ لکھا کرتے تھے. اب آگے دیکھیں اگلا پیراگراف جو بہت اہم ہے, مسلمانوں کے لیے بڑا اہم ہے. The commands of Quran help fuel many inventions. قرآن کے احکامات بہت ساری ایجادات کا باعث بنے. دیکھیے فار ایگزامپل, مثال کے طور پر مسلم were required to pray to Makkah 5 times a day. مسلمانوں کو مکے 5 وقت نماز پڑھنے کی مکے کی طرف منہ کر کے حکم ہے. In order to do this they needed to know time and the direction in which to pray. مسلمانوں کو ڈائریکشن کی ضرورت بھی تھی اور مسلمانوں کو ٹائم کا پتہ ہونا بھی ضرورت ہے نماز پڑھنے کے لیے. انفارمیشن that could only be understood through scientific inquiry. اور یہ صرف سائنس کے ذریعے پتہ چل سکتی تھی. improvement in map making, پھر نقشے بنانے اور نیویگیشن کے اندر کام کیا گیا. were just two of many outcomes fueled by the demands of Quran. یہ صرف 2 کا ذکر ہے جو قرآن کے حکم کی وجہ سے مسلمانوں نے جن پر کام کیا. قرآنک injections to heal the sick, spurred development in medicine and the creation of advanced hospital. جو قرآن کا حکم تھا اور جو اسلام کا حکم ہے کہ ہم نے بیماروں کے لیے تیمارداری کرنی ہے, اس وجہ سے مسلمانوں ہاسپٹل تک ایجاد کر لیے. اور کرسچن ابھی تک جو النس کی اور جو بیماری کی وجہ تھی وہ وہی سمجھتے تھے, وہی توہمات کا شکار تھے, جبکہ مسلم اس وقت اس کی سائنٹیفک کازز تلاش کیا کرتے تھے. اب ذرا آگے پیراگراف سنا چاہتا ہوں. ویسٹرن ہیڈ نو نالج آف ہائیجین اور سینیٹیشن. اس کا اردو اور پرابی ترجمہ یہ بنے گا, اس وقت یورپ کے لوگوں کو منہ دھونا بھی نہیں آتا تھا, ان کو صاف کرنا بھی نہیں آتا تھا اپنے آپ کو, ان کو آسان لفظوں میں اپنے آپ کو صفاف کرنا اور ہائیجین کرنا بھی نہیں آتا تھا یورپ کو, جس وقت مسلمانوں نے ہاسپٹل بنا لیے تھے. اینڈ دے آر لرننگ سبسیکوئنٹلی ٹرانسمیٹڈ ٹو یورپ. اور پھر ان کی لرننگ, ان کے سیکھنا یورپ کو کنورٹ ہوا, یورپ تک پہنچا rather than وائس ورسا, پھر آگے تک گیا. اب جو مسلمان یہ کہتے ہیں دنیا نے مسلمانوں سے بہت کچھ حاصل کیا, قرآن سے بہت کچھ سیکھا, آپ تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اب اس کا بھی مذاق اڑائیں. پھر یہ جو انگریز خود اعتراف کر رہا ہے اور وہاں ہی سے پڑھا ہوا, یورپ کا رہنے والا, اینڈرو یونیورسٹی سے پڑھا ہوا, اس کا بھی مذاق اڑاؤ. پھر آگے چلو ذرا. تو مسلمانوں کی 2 خلافتیں تھیں. ایک خلافت قرطبہ میں تھی, عبد الرحمن الداخل بھاگ کر اپنی جان بچا کر گیا تھا اور آخر کار اس نے یورپ میں جا کر اندلس میں حکومت قائم کر لی تھی, جس کا دارالخلافہ قرطبہ تھا. اور دوسری حکومت مسلمانوں کی عباسی تھی. اب ذرا دوسری حکومت کا بھی ذرا کام سنیے. کریٹنگ دیئر اون گولڈن ایج ان قرطبہ. قرطبہ کے اندر مسلمانوں نے اپنا, جو وہاں گئے انہوں نے اپنا ہی ایک سنہری دور بنا لیا. At its prime, یہ اپنے عروج پر جب تھے, the Muslim Emirates of Andalus with its capital at Cordoba became the most prosperous, stable, wealthiest and most cultured state in Europe. بہت ہی سخت جملہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اسلام کے اینٹی ہیں, جو یہاں کے نام نہاد اسکالر بنے پھرتے ہیں, جو پروفیسر بنے پھرتے ہیں, طلباء کو سکھاتے پھرتے ہیں انگریز سب کچھ کیا ہے. اب انگریز خود کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے جو مسلم امارت تھی, اندلس کے اندر جو مسلمانوں کی ایک امارت تھی, اپنے قرطبہ کے کیپٹل کے ساتھ, یعنی قرطبہ جو کیپٹل تھا, دنیا کی سب سے خوشحال, سب سے مضبوط, سب سے دولت والی اور سب سے کلچر والی اسٹیٹ تھی یورپ کے اندر. Indeed, much of the knowledge from the Muslim world passed to the rest of Europe through present day time. اور اگر حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت سارا علم اس دنیا کے اس وقت کے اسپین کے ذریعے مسلمانوں نے مسلمانوں تک پہنچایا. اب بتائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے سائنس میں بہت کچھ کیا ہے اور مسلمانوں نے بہت کچھ دیا ہے اور مسلمانوں نے بہت سارے اصول وضع کر کے اور بہت ساری چیزیں ایجاد کر کے دیے ہیں, بلکہ اس کتاب میں لکھا ہے جو خوارزمی تھا, دیکھیے اس میں لکھا ہے ابن سینا کے بارے میں. ابن سینا واز ون آف دا گریٹسٹ فزیشین ان دا ورلڈ. دنیا کا بہت بڑا فزیشین تھا, بہت بڑا ڈاکٹر تھا. اور پھر
آگے ہے with his most famous book used in Europe medical schools for centuries. اس کی وہ کتاب جو یورپ کے اندر کئی صدیوں تک سکولوں میں پڑھائی جاتی رہی، وہ القانون فی الطب. اب آگے دیکھیے، ابو قاسم زہروی was the father of modern surgery. ٹھیک ہے جی، ماڈرن سرجری کا موجد یہ ہے. انوینٹڈ اینڈ ڈاکومنٹڈ، لکھے بھی دیے ہمیں، ایجاد بھی کیے. مور دین 200 سرجیکل انسٹرومنٹس، 200 سے زائد سرجیکل جراحی کے آلات. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حق ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم قناعت کریں گے اسی وقت کے دور کی ترقی سے، ہم بہت پیچھے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے جن یونیورسٹیوں نے سائنٹسٹ بنانے کا اپنے سر صحرا لیا تھا وہ کسی کو سائنسدان نہیں بنا سکے. علی گڑھ سے لے کر پنجاب یونیورسٹی اور دنیا کی پاکستان کی جتنی یونیورسٹیاں اسلام یہاں کی جو یونیورسٹیاں پاکستان کی بڑے صغیر کی ہیں، یہ سائنسدان تو کوئی نہیں بناتی. ہاں یہ یونیورسٹیاں سیکولر بہت بناتی ہیں. ان کا یہی کام انگریز نے کہ ذمہ لگایا تھا وہ بڑی خوش اسلوبی سے طے کر رہی ہیں. لیکن یہ جو ظاہر کرتے تھے ہم سائنس پڑھانے کے لیے آئے، سائنس کچھ نہیں پڑھائی انہوں نے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام اور مسلمانوں کو سمجھنے کی اور ہمیں ترقی کرنے کی، آگے بڑھنے کی اور واقعی اپنی سائنس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے.